ان چیزوں پہ قادر نہیں ہے، تو وہ اگر یہ کہتا ہے کہ میں ان چیزوں سے رکا ہوا ہوں تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ایک شخص قادر ہے کہ وہ جھوٹ بول سکتا ہے، جیسے رمضان المبارک میں انسان گھر میں موجود ہے، اس چیز پہ قادر ہے کہ وہ پانی بھی پی سکتا ہے، اس چیز پہ قادر ہے کہ وہ کھانا بھی کھا سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود نہ وہ پانی کی طرف جاتا ہے، نہ وہ کھانے کی طرف جاتا ہے، نہ وہ کسی اور برائی کی طرف جاتا ہے، اور فقط نیت یہ ہوتی ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہی چیز اللہ رب العزت کو پسند ہے، اور یہی چیز انسان کا مقام بلند کرتی ہے۔ یعنی ہر چیز پہ قادر ہونے کے باوجود انسان کوئی برا فعل نہیں کرتا، پانی نہیں پیتا، کھانا نہیں کھاتا۔ تو ایسے ہی ہے کہ معاشرے کے اندر ایک وہ شخص ہے جو کسی برائی پہ قادر ہی نہیں ہے، یعنی وہ یہ قدرت نہیں رکھتا کہ وہ کوئی برائی کرے، لیکن دوسری طرف ایک ایسا شخص ہے کہ جس کے سامنے حرام مال پڑا ہو، وہ اس وجہ سے اسے چھوڑ دے کہ میرا رب اسے پسند نہیں کرتا، میری شریعت اسے پسند نہیں کرتی، لہٰذا میں نے یہ کام نہیں کرنا۔ تو یہ بات بڑی بات ہے کہ وہ ایک چیز پہ قادر ہوتے ہوئے بھی اس پہ عمل نہیں کر رہا، حرام کھانے کے وہ کھا سکتا ہے، اس کے پاس مال و دولت پڑا ہے، کسی کی امانت پڑی ہوئی ہے، کسی جگہ جاب کر رہا ہے، اس کا مالک جو ہے وہ اس پہ اعتماد کرتا ہے، اگر وہ اس میں سے 1000-2000 روپے نکال بھی لے تو پھر بھی اس کا جو مالک ہے اسے اس چیز کی خبر نہیں ہوگی۔ اس چیز پہ وہ قادر ہوتے ہوئے بھی ایمانداری کی مثال قائم کرتا ہے کہ وہ حرام کی طرف نہیں جاتا۔ تو یہ بڑی بات ہے کہ انسان ایک چیز پر گناہ پر قدرت رکھتے ہوئے بھی گناہ نہیں کرتا، تو پھر اللہ رب العزت اسے انعامات بھی عطا فرماتا ہے۔ تو جو ہماری خواہشات ہیں، جیسے اللہ کے نبی کا ارشاد مبارک ہے کہ یہ شیطان ہمارے اندر خون کی طرح دوڑتا ہے، تو اس کا واحد حل یہ ہے، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ انسان اپنی خواہشات پہ کنٹرول رکھے، انسان اپنی خواہشات کو بھوک اور پیاس سے روکے۔ اور جب بھوک اور پیاس کی عملی مثال ہمارے سامنے رمضان المبارک آتا ہے کہ جب دوپہر کا وقت ڈلنا شروع ہوتا ہے تو انسان کے جسم کے اندر وہ قوت مدافعت نہیں رہتی، وہ قوت نہیں رہتی کہ انسان کسی برائی کے بارے میں سوچے یا کسی برائی کی طرف جائے، لیکن جب انسان جانوروں کی طرح صرف خواہشات پوری کرتا ہے تو اس وقت ہر برائی اس کے سامنے آتی ہے۔ اور ہمیں یہ تمیز کرنی ہوگی کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جانوروں سے مختلف پیدا فرمایا ہے، انہیں خواہشات عطا کی ہیں، ہمیں عقل بھی دی اور ہمیں خواہش بھی دی۔ فرشتوں کو پیدا فرمایا تو فرشتوں کو صرف عقل عطا فرمائی، خواہشات ان کے پاس نہیں ہیں۔ تو انسان کے پاس دو چیزیں ہیں، عقل بھی ہے اور خواہشات بھی ہے۔ تو جب انسان عقل سے سوچتا ہے اور اپنی خواہشات پہ کنٹرول کرتا ہے تو پھر اسے اللہ رب العزت کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے، سب سے جو بڑا جہاد ہے وہ انسان کیا اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا ہے۔ ایک جاہدوا فی سبیل اللہ ہے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے۔ آپ نے جسے عرف عام میں قتال کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے، یعنی جنگ کرنا، لڑائی کرنا، یہ بھی بہت بڑا جہاد ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بڑا جہاد ہے وہ جہاد
نفس کے ساتھ کرنا ہے۔ جہاد النفس، اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا، یہ بڑا جہاد ہے۔ تو نفس کے ساتھ انسان جہاد کیسے کرتا ہے؟ اپنی خواہشات پہ کنٹرول کرتے ہوئے۔ بہت ساری بزرگان دین کی بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں کہ صرف کوئی چند خواہشات سے رک جانے کا نام ہی جہاد نہیں ہے، یا نفس پہ کنٹرول کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ بہت ساری انسان کی خواہشات ہوتی ہیں۔ بہت سارے ایسے بزرگ گزرے ہیں کہ انہیں اچھا کھانا کھانے کی خواہش پیدا ہوئی، تو جب انہوں نے کھا لیا تو اس کے بعد انہیں سوچ آئی کہ یہ تو ہمارے نفس کی خواہش تھی، اب اچھا کھانا کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جب انسان اپنی خواہشات پہ مکمل کنٹرول کرنا چاہے تو اس کے آگے اگر 3 چپاتیاں پڑی ہیں تو وہ اس میں کمی کر کے تھوڑا کھائے، اس لیے تھوڑا کھائے کہ میں نے تھوڑا بھوکا رہنا ہے، میں نے اپنی خواہش کو کنٹرول کرنا ہے۔ انسان کے سامنے بے شمار کھانے پڑے ہیں ہمارے معاشرے میں، آپ شادی حال میں چلے جائیں یا دیگر مقامات پہ چلے جائیں تو بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے پڑی ہوتی ہیں، اور جس کے سامنے جو چیز آتی ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں زیادہ کھانا اپنے سامنے اکٹھا کر لوں۔ یہ ہے وہ خواہش جو انسان کا نفس اسے مجبور کرتا ہے، حالانکہ شاید وہ کھا نہ پائے اتنی چیزیں۔ 2 لقمے ایک جگہ سے لے، 2 لقمے دوسری جگہ سے لے، باقی آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ سارا سامان اٹھا کے پھینک دیا جاتا ہے کھانے کا۔ لیکن جب وہ حاصل کر رہا ہوتا ہے چیز تو یہ اس کا نفس ہے جو اسے مجبور کرتا ہے کہ بریانی کی ہم نے 2 پلیٹیں رکھ لینی ہیں، فلاں چیز رکھ لینی ہے، فلاں چیز رکھ لینی ہے، یہ ساری چیزیں اپنے ٹیبل کے سامنے رکھ لیتا ہے، لیکن وہ کھا نہیں سکتا۔ اب یہ اس کی خواہش تھی کہ وہ اسے ان چیزوں پہ مجبور کیا کہ یہ اتنی چیزیں میں رکھ لوں، لیکن جب کھانے کی میز پہ بیٹھا تو وہ اتنی چیزیں کھا نہیں پایا۔ اب کیا ہی اچھا ہوتا کہ انسان صرف مختصراً تھوڑی سی چیز لے اور دل میں اس کا یہ خیال ہو اور یہ خواہش ہو کہ میں نے اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا ہے، میں نے اب دل تو میرا کرتا ہے کہ میں یہ ساری چیزیں اٹھا کے کھا لوں، اور اس چیز پہ قادر بھی ہے کہ وہ اٹھا کے کھا بھی سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر وہ ان چیزوں پہ قابو رکھے گا، کنٹرول رکھے گا، تو اس نے اپنی خواہشات کا جو قلع کما کر لیا، اپنی خواہشات پہ کنٹرول کر لیا۔ ایسے ہی زنا کی طرف انسان جاتا ہے، دیگر امور ہیں جن کی طرف جاتا ہے، اور یہ وہ ایسے فعل ہیں کہ انسان اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے۔ جب آپ کی خواہشات آپ پہ غالب آ جاتی ہیں تو پھر جیسے میں نے عرض کیا کہ ہمارے اور جانوروں میں یہ فرق ہے کہ اللہ رب العزت نے جانوروں کو پیدا کیا تو انہیں عقل نہیں دی، صرف خواہشات دی ہیں، اور انسان کو پیدا کیا تو انسان کو عقل بھی دی اور ساتھ خواہشات بھی دی۔ تو جب ہم صرف خواہشات کے پیچھے چلیں گے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم نے صرف خواہشات کو ترجیح دی ہے، اپنی عقل سے کام نہیں لیا ہے، اور جب ہم اپنی عقل سے کام نہیں لیں گے، خواہشات کے پیچھے چلیں گے، تو پھر ہمارے اور جانوروں کے درمیان جو فرق تھا وہ ہم نے ختم کر دیا۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ سب سے کھلا دشمن جو ہے وہ ہمارا شیطان ہے۔ ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ فلاں بندہ میری کسی وجہ سے مخالفت کر رہا ہے، فلاں بندہ کسی میرے قول فعل سے مخالفت کرتا ہے، رشتہ داروں میں سے ہے، برادری میں سے ہے، دوست احباب میں سے ہے، اہل محلہ سے ہے، تو ہر شخص کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں اس سے دور ہو جاؤں، ہر شخص کی کوشش ہوتی ہے کہ میں اس سے محتاط ہو جاؤں۔ لیکن جس دشمن کا میرے رب نے کھلے عام ارشاد فرمایا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اس سے بچو، یہ تمہیں برائی کی طرف لے کے جاتا ہے، اور بعض ایسے دشمن ہیں جو آپ کو نظر نہیں آتے لیکن آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم پھر بھی ان سے محتاط ہو جائیں۔ ایک کھلا دشمن ہے ہمارا جس کے بارے میں
کسی کتاب نے نہیں، کسی عالم نے نہیں، یا کسی دوست نے ہمیں مشورہ نہیں دیا، ہمارا رب فرماتا ہے کہ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، یہ تمہارے اوپر خواہشات کو غالب کرتا ہے اور برائی کی طرف لے کے جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود انسان